آج ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دی ڈونٹس آف 60 اور مور دین 60 ایئرز آف ایج، یعنی کہ جب آپ 60 ایئرز میں 60 سال میں پہنچتے ہیں یا اس سے تھوڑی ایج زیادہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا پریکاشنز لینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ 60 ایئرز میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی ینگ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ فزیکلی اور مینٹلی ان کے اندر کافی چینجز آ چکی ہوتی ہیں۔ چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس کو اڈیپٹ نہیں کرتے اس چینج کو ذہنی طور پہ، تو وہ اسی طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز چلاتے رہتے ہیں جیسے کہ وہ آج سے 10 سال پہلے تھے، تو جس کے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پریکاشنز کرنی ہے، اینڈ واٹ آر دا ڈونٹس آف 60 اور مور دین 60۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ 2018 سے لے کے 2020 تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک سروے کیا تھا اور ایک ریسرچ کی تھی جو کہ جس کا پرپس تھا کہ امپاورنگ اولڈ پیپل فار ہیلدی چوائسیز، کہ ان کو ہیلدی چوائسیز کیسے دیں، ان کو کیسے سکھایا جائے کہ ہیلدی چوائسیز کیا ہیں اولڈ ایج کے لیے۔ تو ایک پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا جو کہ کناس سٹی میونسپلٹی پبلک ہیلتھ بیورو نے کنڈکٹ کیا تھا، اور اس کا نام پروجیکٹ کا تھا ہیلدی ایجنگ پروجیکٹ، کہ جب آپ ایجنگ آ رہی ہے تو اس میں ہیلدی ایجنگ کیسے ہو۔ ایج تو ظاہر گرو کرنی ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے، لیکن کوالٹی لائف یا اچھی پریکاشن کر کے اچھی لائف آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس سروے کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو لوگ 60 ایئرس سے اوپر تھے ان میں سے 51.2 یعنی تقریباً 52% لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پریکاشنز کیا ہیں۔ تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پریکاشنز، کم از کم 4-5 مین بڑی بڑی پریکاشنز کیا ہیں جو اگر ہم لیتے ہیں تو بیٹر لائف اولڈ ایج بیٹر کے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فریکوینٹ جو ہے وہ ہیں فالز۔ اولڈ ایج میں فالز کا انسیڈنٹ بڑھ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بزرگ جو ہیں وہ بزرگ تو نہیں میں کہتا، لیکن 60 ایئرس کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اسٹول پہ کھڑے ہو کے جالے صاف کر رہے ہوں گے یا الماریوں سے چیزیں نکال رہے ہوں گے، خصوصاً ہماری عورتیں، تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایج میں ارتھرائٹس کے چانسز یا جوڑوں کے دردوں، جوڑوں کے جو جوائنٹ پینز ہیں، جوائنٹ انفیکشنز ہیں وہ ہو سکتی ہیں، کافی انسٹنٹس بڑھ جاتا ہے، اور ان کی ہڈیاں جو نرم ہو جاتی ہیں، آسٹوپروسس ہو جاتا ہے، فریجائل ہڈیاں ہوتی ہیں، کیونکہ کیلشیم بھی کم ہو جاتا ہے، وٹامن ڈی بھی کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فریجیلٹی کی وجہ سے فال اگر ہوتی ہے تو ایک دم ہڈی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اور موسٹلی جو ہے اس میں بڑی ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے فیمر، اس کی نیک کا فریکچر ہو سکتا ہے، یا پھر کولس فریکچر ہوتا ہے ہتھیلی کا، کیونکہ جب وہ کوئی خدا نخواستہ شخص گرتا ہے تو عام طور پہ اس کا سارا وزن ہتھیلی پہ آتا ہے۔ تو یہ دو فریکچرز اولڈ ایج میں کافی زیادہ کامن ہیں۔ اس کے علاوہ باتھ رومز میں سلپری فلورز ہوتے ہیں، تو ویٹ فلورز جو ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے تو سٹولز کا استعمال اس طریقے سے ان سیف نہیں کرنا چاہیے، اور جو سلپری فلورز ہیں اس میں کوئی میٹس رکھ لیں یا نان سلپری فٹ ویئر یوز کریں، ایسے جوتے شوز استعمال کریں جو بازار سے مل جاتے ہیں جو سلپری نہ ہوں، باتھ روم کے شوز علیحدہ مل جاتے ہیں۔ پھر تیسرا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ان ایون سرفیسز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی ان سرفیس آپ نے دیکھا کہ کسی کمرے سے جب آپ نکلتے ہیں تو 1 آدھ انچ وہ اگلا فلور نیچے ہوتا ہے، تو اس کو کور کریں میٹ سے یا کسی طریقے سے، تو ان ایون فلورنگ اوائڈ کرنی چاہیے۔ تو یہ فالز ہو گئی، یعنی کہ گرنے کا یا سلپ ہونے کے۔ اور سلپ میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں جب، تو وضو کرتے ہوئے ایک ٹانگ اٹھا کے بیسن پہ رکھ دی اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں، پھر وہ نیچے کی پھر پہلے والی یوز کر لی، تو دس از ویری ان ہیلدی اینڈ ان سیف پریکٹس، اور اس سے بالکل رسک ہے کہ آپ خدا نخواستہ گر سکتے ہیں۔ اس کے جو میں نے یہ بتایا فالس کا انسیڈنس زیادہ ہے، اس میں فریجیلٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے ڈیو ٹو کیلشیم یا وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس ایج میں جا کے بیلنس کا سسٹم جو ہے بعض لوگوں کا آؤٹ ہو جاتا ہے، باڈی بیلنس جو ہے وہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا۔ سیریبیلم میں جو باڈی جو کنٹرولنگ سسٹم ہے بیلنس کا، ایکویلیبریم کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے فالز بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ پھر اکثر لاؤنج میں لو صوفاز پڑے ہوتے ہیں جس پہ بندہ ریلیکس ہو کے بیٹھ کے تقریباً نیم دراز ہو کے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے یا گپیں شپیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ
زمین سے اس کی بیٹھنے کی جو سرفیس ہے وہ یہ بہت کم ہوتی ہے. یہ چونکہ کم ہوتی ہے تو جب یہ بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے بندہ تو وہ پھر پریشر سارا گھٹنوں پہ آ جاتا ہے یا اینکلز پہ آ جاتا ہے. تو اس سے گھٹنوں کے انفیکشنز اگر آلریڈی ہے تو بڑھ جائے گی یا ہونے کا چانس ہے. پھر لائٹنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ویل لٹ گھر ہونا چاہیے. زیادہ ایسے جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں کمرے میں اس میں لائٹ زیادہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ویژول ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے دیکھنے کی جو بینائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ انفیکشنز بھی ہو سکتی ہیں. کیٹریکٹ آ جاتا ہے. سفید موتیا یا کالا موتیا یا اور آئی کی جو جنرل اوپیسٹی آف لینز ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو نظر نارملی کم ہو جاتی ہے اس ایج میں. اس لیے لائٹس زیادہ ہونی چاہیے. تو آپ نے پریکاشن یہ ہے کہ لو لائٹ کمروں میں اوائڈ کرنا ہے، کمروں سے اوائڈ کرنا ہے. پھر ایک اور مسئلہ رہتا ہے میڈیسنز کا. اس ایج میں چونکہ کوئی نہ کوئی بیماری باڈی میں ڈیو ٹو فزیکل یا مینٹل انکیپیسٹی آ جاتی ہے تو میڈیسنز 2-3 تقریباً ہر بزرگ آدمی لے رہا ہوتا ہے. اس میں رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر کی، ڈائبٹیز کی، پین کلرز یا کوئی اور دوائی لے رہے ہیں اور آپ نے اکٹھی رکھی ہے تو آپ اس کے جو کنٹینرز ہیں، جو اس کی بوتلیں ہیں، وہ آپ نے اس میں سے نکال کے رکھی ہوئی ہے تو وہ مکس اپ کر سکتے ہیں اور اوور ڈوزیج کا شکار ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو کمپلائنس ان دوائیوں کی پوری کریں جیسے ڈاکٹر نے بتایا اسی طریقے سے لیجئے، اور سیکنڈ جو ہے ان کو مکس اپ نہ کریں، ان کو اپنی باٹلز میں، کنٹینرز میں رہنے دیں. پانچویں چیز جو ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ تو اس کے فوراً بعد آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں اٹھنا، کم از کم آدھے گھنٹے تک نہیں اٹھنا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ تو کھانا چونکہ اسٹمک میں اور انٹسٹائن میں جاتا ہے، گیسٹرک سسٹم میں چلا جاتا ہے، نظام انہضام میں چلا جاتا ہے تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے باڈی کا کافی بلڈ جو ہے وہ اس جگہ پہ گیسٹرک سسٹم میں آ جاتا ہے. چونکہ بلڈ ادھر گیسٹرک سسٹم میں آ جاتا ہے تو اس لیے جو دل کو یا دماغ کو جو ہے وہ بلڈ کم ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس وقت اگر آپ ایک دم موومنٹ کرتے ہیں، اس ایج کے لوگ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ پھر بلڈ جو ہے وہ ہارٹ کو نہیں ملتا اور خدا نخواستہ وہ ہارٹ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ کم از کم وہیں بیٹھے رہیں اور اس کے بعد سلو موومنٹ سے وارم اپ سے اپنی واک شاک شروع کریں. یہ تو ہیں تقریباً جو فزیکل اس کو پرابلمز ہو سکتی ہیں. پھر ایک مینٹل ہیلتھ، کوگنیٹیو ہیلتھ جو ہے، دماغی صحت. تو مینٹل ہیلتھ چونکہ آپ جب اس ایج میں جاتا ہے تو وہ اس کو سسٹم میں سے آؤٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اب انہوں نے اپنا ٹائم گزار لیا ہے تو ناؤ ہی از نو مور ریکوائرڈ، نو مور نیڈیڈ فار دی سوسائٹی. تو اس طرح کی سوچ ہوتی ہے جہاں پہ، تو وہاں پہ وہ لوگ آئسولیشن فیل کرتے ہیں، انگزائٹی فیل کرتے ہیں اور کوگنیٹیو بیہیویئر پرابلمز ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے بچنا کس چیز سے ہے؟ بچنا ہے اکیلے پن سے. تو اس میں آپ اپنے آپ کو بکس پڑھیں، ٹی وی دیکھیں، فنکشنز میں جائیں، فیملی کے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ممبرز کے ساتھ گھل مل جائیں، ہر وقت اپنے آپ کو مینٹلی انوالو رکھیں. ایسی گیمز بے شک آپ کھیل سکتے ہیں، ویڈیو گیمز یا اس طرح جس میں کہ پزلز گیمز جو ہوتی ہیں تاکہ کوگنیٹیو جو آپ کی پروسیس ہے وہ جاری رہے. اور اس سے اگر آپ پزلز یا باقی اور اس کے علاوہ کیا آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہیبٹس چینج کریں، اپنے روٹس چینج کریں. جس روٹ سے آج آپ آئے ہیں کل اس کو ڈیفرنٹ کریں. رائٹ ہینڈر اب اگر آپ ہیں تو لیفٹ ہینڈ یوز کرنا شروع کر دیں پریکٹس کے طور پہ. یہ نہیں کہ آپ ٹوٹلی لیفٹ ہینڈ ہی ہو جائیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو سٹیمولس جائے گا، سگنلز جائیں گے اور اس کی ایکٹیویٹی بڑھتی رہے گی، کم از کم قائم رہے گی. تو اس پہ مینٹل ہیلتھ پہ ایک علیحدہ ہم لیکچر رکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.